اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم قرآن پاک کی سب سے اہم سورت سورہ یاسین پر غور و فکر کریں گے۔ سورہ یاسین قرآن پاک کی 36ویں سورت ہے، مکی سورت ہے۔ اس میں 83 آیات ہیں، 83 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ اس کی پہلی 21 آیات جو ہیں وہ 22ویں پارے میں ہیں، وَمَن یقنت میں، اور باقی کی آیات جو ہیں وہ 23ویں پارے میں ہیں، 23ویں پارے میں جا کے مکمل ہوتی ہے وَمَا عَلِيَّ میں۔ سورہ یاسین جسے قرآن مجید کا دل کہا جاتا ہے، اپنے اندر بے شمار فضائل و برکات، فوائد و ثمرات اور بے پناہ منافع اور حکمتیں سموئے ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا کہ جو شخص سورہ یاسین کو شروع دن میں پڑھے، اس کی تمام دن کی ساری حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، اور جو رات میں اس کو پڑھ لے اس کی رات کی ساری حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ مسند دارمی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک دل ہوا کرتا ہے، اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے، حق تعالیٰ اس کے لیے 10 قرآن مجید کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حق تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 1000 سال قبل پڑھا۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے، خوشحالی ہے اس امت کے لیے جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس کو اٹھائیں گے یعنی یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کو تلاوت کریں گی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو صرف اللہ کی رضا کے واسطے پڑھے، اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بس اس سورت کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ سورہ یاسین کا نام تورات میں منعمہ ہے، کہ اپنے پڑھنے والے کے لیے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں پر مشتمل ہے۔ دنیا و آخرت کی مصیبت دور کرتی ہے، آخرت کے ہول کو دور کرتی ہے۔ اس سورت کا نام رافعہ خافضہ بھی ہے، یعنی مومنوں کے رتبے بلند کرنے والی اور کافروں کو پست کرنے والی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس نے سورہ یاسین اور سورہ صافات جمعہ کے دن پڑھی اور پھر اللہ سے دعا مانگی تو اس کی دعا پوری ہوتی ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو شخص صبح کو سورہ یاسین پڑھ لے، اس کو شام تک کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی، اور جو شام کو بھی پڑھ لے تو اس کو صبح تک کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ اسلام کی شاندار لہلہاتی تاریخ میں سورہ یاسین کے خواص و برکات سے متعلق بے شمار آزمودہ اور مجرب واقعات ملتے ہیں۔ مثلاً صاحب فوائد الفواد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مشہور بزرگ عالم امام ناصر الدین پستی سخت بیمار ہو گئے، اور اس بیماری میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سکتہ کا مرض لاحق ہو گیا۔ عزیز و اقارب نے آپ کو مردہ تصور کر کے دفن کر دیا۔ رات کے وقت آپ کو ہوش آیا، خود کو مدفون دیکھا، سخت متحیر ہوئے۔ اس حیرت اور پریشانی اور اضطراب کی حالت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یاد آیا کہ جو شخص پریشانی کی حالت میں 40 مرتبہ سورہ یاسین پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اضطراب کو دفع کر دیتے ہیں، اور اس کے اضطراب کو رفع کر دیتے ہیں، اور اس کی تنگی کو فراخی میں بدل دیتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ یاسین پڑھنی شروع کی، ابھی 39 مرتبہ پڑھ چکے تھے کہ ایک کفن چور کفن چرانے کی نیت سے آپ کی قبر کو کھودنا شروع کی۔ آپ نے اپنی فراست سے معلوم کر لیا کہ یہ کوئی کفن چور معلوم ہوتا ہے، اس لیے 40ویں مرتبہ آپ نے بہت دھیمی آواز سے اس طرح سورہ یاسین پڑھنا شروع کی کہ کوئی دوسرا شخص نہ سن سکے۔ پھر آپ نے 40ویں مرتبہ سورہ یاسین ختم کی تو ادھر کفن چور بھی اپنا کام پورا کر چکا تھا۔ آپ فوراً قبر سے اٹھ کر باہر نکل آئے۔ کفن چور نے اس طرح اچانک غیر فطری طور پر جب آپ کو قبر سے باہر نکلتے دیکھا تو مارے ہیبت کے اس کا دل پھٹ گیا اور وہ وہیں
جاں بحق ہو گیا۔ امام ناصر الدین کو خیال ہوا کہ اگر میں اس طرح فوراً شہر چلا گیا تو لوگوں کو سخت حیرت اور پریشانی اور ہیبت لاحق ہوگی، اس لیے آپ نے ارادہ کیا کہ رات کو ہی شہر میں جانا چاہیے۔ چنانچہ رات کے وقت آپ شہر میں داخل ہوئے اور ہر دروازے کے آگے جا کر پکارتے، میں ناصر الدین پستی ہوں، تم لوگ مجھے سکتہ کی حالت میں دیکھ کر غلطی سے مردہ تصور کیا اور دفن کر آئے۔ میں مردہ نہیں بلکہ زندہ ہوں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس واقعہ کے بعد آپ نے قرآن مجید کی ایک تفسیر بھی لکھی، فوائد الفؤاد مترجم، صفحہ 139۔ الغرض سورہ یاسین ایک ایسی عظیم الشان سورت اور ایک ایسی نعمت بے بہا ہے جس کی روزانہ تلاوت کرنے والا، ہمیشہ ورد رکھنے والا، مشکلات و مہمات میں پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں رہ سکتا۔ دنیا کی کوئی بھی پریشانی ہو، مصیبت ہو، دکھ ہو، بیماری ہو، بھوک اور افلاس نے ڈیرے ڈال رکھے ہوں، مصائب زمانہ نے گھیر لیا ہو، زمین اپنی کشادگی کے بغیر تنگ ہوتی نظر آتی ہو، حاسدین اور معاندین نے جینا دوبھر کر رکھا ہو، دشمنوں اور ظالموں نے اپنے نرغے میں لے لیا ہو، تو ان سب مہمات اور حالات میں سورہ یاسین کا بکثرت ورد کرنا اکثیر کا درجہ رکھتا ہے، اور اس کا ہمیشہ پڑھتے رہنا ہر ہلاہل میں تریاق کا کام دیتا ہے، اور اس کا ہمیشہ پڑھتے رہنا زہر ہلاہل میں تریاق کا کام دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہمیشہ ہر رات سورہ یاسین کی تلاوت کرتا رہا پھر فوت ہو گیا تو وہ شہید مرے گا۔ المعجم الوسط للطبرانی۔ سنن دارمی کی حدیث نمبر 3419 ہے کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص صبح کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کرے اسے شام تک اس دن کی آسانی عطا کی گئی، اور جس شخص نے رات کی ابتدا میں اس کی تلاوت کی اسے صبح تک اس رات کی آسانی دے دی گئی۔ حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ یاسین کی تلاوت کی اس کی مغفرت ہو جائے گی، جس نے بھوک کے وقت پڑھی وہ سیر ہو جائے گا، جو راستہ بھول جانے کے وقت پڑھے اسے راستہ مل جائے گا، جو گمشدہ چیز کے لیے پڑھے اسے پا لے گا، اور جس نے کھانے کے وقت اس کے کم ہونے کی حالت میں تلاوت کی تو وہ اسے کفایت کرے گی۔ مسند الحارث میں ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سورہ یاسین پڑھو، اس میں 10 برکات ہیں۔ بھوکا پڑے گا تو سیر ہو جاتا ہے، پیاسا پڑے تو سیراب کر دیا جاتا ہے، لباس سے محروم پڑے تو اسے لباس پہنا دیا جاتا ہے، کنوارا پڑے تو شادی ہو جائے گی، خوف زدہ پڑے تو امن پائے گا، قیدی پڑے تو رہائی پائے، مسافر پڑے تو سفر میں اس کی مدد کی جائے، جس کا سامان گم ہو وہ پڑے تو اپنا سامان پائے، مریض پڑے تو شفا یاب ہو، میت کے پاس پڑھی جائے تو اس سے عذاب میں تخفیف کی جائے۔